پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ دعا ہمارا ہتھیار ہے. کیا کہا تھا میں نے؟ دعا اپنے لیے بھی کرتے رہا کرو اور مسلسل کرتے رہا کرو، اور اپنے جو مرحومین مرحومات ہیں ان کے لیے بھی. اور اب جو تم پڑھ رہے ہو، تمہارے گھر میں جتنے بندے ہیں سارے تمہارے محسن ہیں، وہ تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ تمہیں پڑھائی کے لیے فارغ کیا ہوا ہے. پھر یہاں مدرسے میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، کھانا پکانے والا ہے، کوئی بجلی کا کام کرتا ہے، کوئی صفوں والا ہے، کوئی فلاں والا ہے، کوئی اور تعاون کرنے والے جتنے بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہاں پر یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ عمارت ہے، یہ صفیں ہیں، یہ فلاں ہے، پانی ہے، وضو ہے، غسل ہے، یہ سارا سسٹم ہے کہ نہیں؟ تو اس پر خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی تو اللہ کے بندے کر رہے ہیں نا. جو کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور مسلسل کرتے رہیں، پورے خلوص سے کرتے رہیں، للہیت سے کرتے رہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں فیصل آباد میں 29 ستمبر یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، آج اس کی کیا ہو گئی؟ 9 ہو گئی. آگے صرف 20 دن رہ گئے. 20 دن رہ گئے. یہاں فیصل آباد میں جو مشہور جگہ ہے دھوبی گھاٹ، وہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، تحفظ ناموس رسالت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ، حضور کی عزت، عظمت، احترام کا تحفظ، قرآن مجید کی عظمت احترام کا تحفظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ. اور اس پر پوری دنیا سے علماء آ رہے ہیں، صرف پاکستان کے نہیں ہیں، باہر ملکوں سے بھی آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو نگران ہیں کام کرنے والے اصل بھی مولانا اسد محمود مکی صاحب، جو ہمارے قریب مرکز شیخ زکریہ ہے نا، تو ان کے جو بڑے ہیں مولانا اسد محمود مکی سے اصل اس تحریک کی چلانے والے، ٹائم دینے والے، انتظام کرنے والے وہ ہیں. اب اس کے ساتھ پورا فیصل آباد شامل ہے، خصوصاً جمعیت علماء اسلام اس میں سب سے پیش ہے. مولانا فضل الرحمان سے بھی تشریف لا رہے ہیں اور بھی بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں. تو اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے ہم نے دعا کرنی، اس کی کامیابی کے لیے ہم نے دعا کرنی کہ اللہ اس کو محفوظ بھی رکھے، جتنے مہمان آنے والے ہیں سب کا آنا بھی محفوظ رہے، واپس جانا بھی، اور یہاں جو پروگرام ہو اس میں جتنے مسلمان شریک ہوں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ آج کل حالات ایسے، حفاظت بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں. جیسے ہمارا رائیونٹ کا اجتماع ہوتا ہے تو پہلے دعائیں کرتے نہیں کرتے؟ گھروں میں عورتیں روزے رکھتی ہیں، منتیں مانتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں ہر دین کے کام کے لیے معامل ہونا چاہیے، ہمارا حصہ ہو جائے گا. جلسے میں کتنا خرچہ ہوگا، کتنا لوگوں کا آنا ہوگا، کیا اس کے عالمی طور پر اثرات ہوں گے، حکومت سے کیا مطالبات ہوں گے، دنیا کی حکومتوں سے، کہ پوری دنیا میں یہ قانون بن جائے کہ کوئی بندہ بھی ہمارے نبی کی توہین نہ کرے. اگر کوئی کرے تو وہ قانوناً جرم قرار پائے. ہر حکومت میں یہ بات منظور ہو جائے. یہ مقصد ہے، مشن ہے اس پروگرام کا. اور یہ ایک عالمی ادارہ ہے رحمت کائنات فاؤنڈیشن، یہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے بھائی؟ اس جلسے کے لیے ہم سب نے دعا کر. جب تم دعا کرو گے تم اس کے اندر شامل ہو جاؤ گے. اب وہ جلسے کے پورے ثواب میں تم شامل، کیونکہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ کے ہاں تقسیم کا فارمولہ ہی نہیں ہے. مثلا یہ مسجد بنی ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کروں، اس میں 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے. اب اس کروڑ میں 10 روپے میں نے بھی شامل کیے تھے، کسی نے 10 لاکھ شامل کیے. اللہ جب ثواب دیں گے تو یہ نہیں کہ مجھے 10 روپے کا دیں اس کو 10 لاکھ کا دیں، اللہ مجھے بھی پورے کروڑ کا ثواب دے گا، اس کو بھی پورے کروڑ کا ثواب دے گا. جو مسجد میں پورا کروڑ لگا ہے نا، پورے عمل کا ثواب ہر ایک کو ملے گا جو اس میں شامل ہوا ہے. اللہ کا یہ قانون. ابھی ہم نے نماز پڑھی، جماعت سے پڑھی نا، اب جماعت کی نماز قبول ہو گئی. اب قبول ہوگی تو مجھے اکیلے کو صرف میری نماز کا ثواب نہیں ملے گا، جتنوں نے جماعت میں ثواب نماز پڑھی ہم سب کی نماز کا ثواب ایک ایک کو پورا پورا ملے گا. اس لیے کہتے ہیں بڑی جماعت میں نماز پڑھا. جب بڑی جماعت میں نماز پڑھو گے تو جتنے اس میں نمازی ہوں گے اللہ سب کی قبول کرے گا. تو پھر ایک ایک نمازی کو اپنی اپنی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ پوری جماعت کا ثواب ہر ایک کو ملے گا. مثال کے طور پر اس سال حج ہوا،
حج میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ دوں 35 لاکھ آدمی تھے حج میں 35 لاکھ اس میں فی مثال کے طور پر میں بھی تھا. اب حج قبول ہو گیا تو مجھے صرف اپنے ایک حج کا ثواب نہیں ملے گا, مجھے پورے 35 لاکھ حجوں کا ثواب ملے گا. یہ ہے اجتماعی عمل کی برکت. اس لیے ہم کہتے ہیں, ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی عمل کو ترجیح دیا کرو, اجتماعی عمل کے وقت انفرادی عمل چھوڑ دیا کرو. ادھر بندہ نماز پڑھ رہا تھا, سنتے پڑھ رہا تھا, ادھر جماعت کھڑی ہوگی تو کیا حکم ہے اس کو؟ سنتے جلدی چھوڑ دے, فرضوں میں آ جا, جماعت میں آ جا. اگر کوئی اکیلے اپنی عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, ادھر عصر کی جماعت کھڑی ہوگی تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ جس حال میں ہے فوراً سلام پھیر دے, کھڑا ہے تو کھڑی حالت میں سلام پھیر دے, بیٹھا ہے تو بیٹھی حالت میں سلام پھیر دے, اس کو وہیں ختم کر دے, آ کے اجتماعی جماعت میں شامل ہو جائے. آگے بات سمجھ. تو اجتماعی عمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اجتماعی دعا ہو, اجتماعی نماز ہو, اجتماعی صدقہ ہو, اجتماعی خیرات ہو, اجتماعی کوئی نیک عمل ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے, کہیں بھی نیک عمل ہو رہا ہے, 5 روپے 10 روپے 20 روپے کچھ نہ ہو تو کم از کم ان کے لیے دعا, اس عمل میں اپنے آپ کو شامل کرو تاکہ میرا بھی حصہ ہو جائے اس عمل میں. یہ عمل قبول ہو جائے گا تو میں بھی اس پورے عمل کا ثواب لے لوں گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم نے اس جلسے کے لیے دعا کرنی ہے, اس کانفرنس کے لیے دعا کرنی ہے. تحفظ ناموس رسالت, اس عنوان سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے. 29 ستمبر کو ہو رہی ہے, آج کے بعد یعنی 20ویں دن دھوبی گھاٹ میں شام کے وقت. ایک تو ہم سب نے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اور دوسرا اپنے محلے میں ایک ایک بندے کو بتانا ہے. اگر کوئی ایک بندہ میرے بتانے سے تیار ہو گیا, وہ یہاں سے رکشے پر موٹر سائیکل بیٹھے گا, یہاں دھوبی گھاٹ تک چلا جائے گا, گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں جتنا اس کو وقت ہوگا وہ شامل ہو کے واپس آ جائے گا, تو اس کے آنے جانے کا, وقت خرچ ہونے کا, صلاحیتیں خرچ ہونے کا, جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب مجھے بھی ملے گا کہ میں نے اس کو تیار کیا تھا, میں نے اس کو ترغیب دی. ایسے ہوگا کہ نہیں؟ ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات یہ کہ ہمارا وقت یہاں ہمارا اپنا نہیں ہے, ہم اللہ کو بیچ چکے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم مسجد مدرسے میں آ گئے تو ہم کس کے ہو گئے؟ اللہ کے. ہم اللہ کے, ہمارا وقت بھی اللہ کا ہے, ہماری صلاحیتیں بھی اللہ کی. تو اس میں اپنی مرضی نہ کیا کریں. اس میں صبح کے وقت ہماری پڑھائی کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے؟ بولو بھائی, صبح ہماری پڑھائی کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے؟ 7 بجے. یہ نماز کے بعد کا وقت بتا رہا ہے. جو بندہ جان بوجھ کے کوتاہی کر کے 7 بجے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ لیٹ کرے گا تو وہ حق کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ وہ حق مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ اس کی غلطی گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اندازہ لگاؤ. پھر ہمارا ٹائم جانا کس وقت تک ہے؟ نہیں, صحیح ٹائم ہے وہ بتاؤ. ہاں, پورے 12 بجے, بلکہ 12:05. یہ ہمارا اصل ٹائم ہے جو باقاعدہ نقشے میں نے بنایا طے کیا تھا. یہ ہمارا ٹائم ہے, اور ہم اس سے پہلے کتنا دیر رکنے کی کوشش کرتے ہیں جان چھڑانے کی. یہ غلط ہے. آج کے بعد میں قاری صاحبان کو بھی کہہ دوں گا, آپ کو بھی, 50 منٹ سے پہلے 11:50 سے پہلے کوئی بچہ بھی پڑھائی ختم نہیں کرے گا. ہاں, اگر استاد چھٹی کرا دے اپنی مرضی کسی وجہ سے الگ چیز, ورنہ 11:50 سے پہلے کوئی بچہ بھی چھٹی نہیں کرے گا. ظہر کے بعد کس وقت پڑھائی شروع ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ نماز کے متصل بعد, اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں. ظہر کے بعد جب سنتوں سے فارغ ہونا, اتنا ٹائم ہے بس. سنتوں سے فارغ ہو, پھر بسترے میں جانے کی اجازت نہیں ہے, کمروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ کتابیں اٹھانی ہے, قرآن اٹھانا ہے, کلاس میں بیٹھ جانا ہے. ظہر کی نماز کے بعد یہ ٹائم ہے. ظہر کی نماز سے فارغ ہوا, فرضوں سے, سنتوں سے, نفلوں سے, جس وقت فارغ ہوا بس قرآن اٹھائے گا, کتابیں اٹھائے گا, تپائی اٹھائے گا, پڑھائی کے لیے بیٹھ جائے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ادھر میں نے بتایا تھا کہ عصر کی اذان ہونے پر یہ نہیں ہے کہ اذان ہونے پر چھٹی لازمی ہے, بلکہ اس وقت بندے نے چھٹی کرنی, اس نے وضو کرنا. وہ جس نے وضو کرنا, جس نے وضو نہیں کرنا اس کو نہیں جانے کی ضرورت. جس نے وضو کرنا ہے وہ جا سکتا ہے, جا کے وضو تازہ کرے, پھر صف میں آ جائے. یہ کہاں لکھا ہے کہ ادھر اذان شروع ہو یا ختم ہو تو سارے ایسے بھاگ جاؤ, چاہے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ, وقت ضائع کرو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ غلط طریقہ ہے. ہماری چھٹی کا ٹائم مغرب کے بعد ہے,
چھٹی کا ٹائم عصر کے بعد ہے. عصر کی نماز تک ہم اسی تسلسل میں چل رہے ہیں, اسی عمل میں چل رہے ہیں. اور فجر نماز سے پہلے پڑھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا ٹائم کیا ہے؟ تو جو بندہ 4:40 کے بجائے وہ کبھی 45 پہ کبھی 50 پہ اس سے اوپر چلا جائے, اس کا کیا بنے گا؟ اس کی کوتاہی شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غلطی شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ تو اس کا مداوع کون کرے گا؟ ہم خود کریں گے یا کوئی اور باہر سے بندہ بلائیں گے پولیس والا؟ ہم خود ہی کریں گے. تو بتانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے. اور مغرب کے بعد بھی ایسے ایک کوتاہی ہم سے یہ ہے کہ ہم نے پڑھائی چھٹی کا جو کھانے کا ٹائم ہے, چاہے وہ شام کا جو دوپہر کا, اس میں ہم غلطی کر رہے ہیں. تو دارالقرآن میں صرف 25 منٹ کی چھٹی ہے. کھانے کے لیے کتنی چھٹی ہے؟ صرف 25 منٹ کی, گھڑی دیکھ کے چھٹی بس. اور ہمارے ہاں 50 منٹ ضائع. ہمارے ہاں 50 منٹ سے کم تو کوئی بچہ نہیں لگاتا. یہ غلط بات ہے. بس کھانا کھانے جانا ہے, یہاں سے اٹھے ہیں دسترخوان پہ گئے ہیں, کھانا کھائے یہاں واپس. دسترخوان سے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کلی کرنے کی اجازت ہے, بس اس کے بعد پڑھائی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی مغرب کے بعد بھی جب کھانا ہوتا ہے, یہاں سے اٹھنا ہے, دسترخوان پہ جانا ہے, اور دسترخوان پہ جا کے اپنی پڑھائی والی جگہ پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور شام کو جو عشاء کے بعد پڑھائی ہماری پورے 10 تک جائے گی. 10 بجے سے پہلے بالکل چھٹی نہیں ہوگی. آج سے میں کہہ دوں گا, اس لیے کہ راتیں اللہ پاک نے بڑی لامبی کر دی ہیں. عام مدارس میں 11 بجے چھٹی ہے. اگر آپ پتہ کرنا چاہیں تو بے شک کر سکتے ہیں. 11 بجے تک پڑھائی ہے عام مدارس میں. میں کب تک بتلا رہا ہوں؟ 10 بجے تک. 1 گھنٹہ پورا تو میں کم, 1 گھنٹے کی مزید تو میری رعایت ہوئی ہے. 10 بجے تک پڑھائی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ٹائم جب زیادہ ہو جائے گا عشاء کے بعد کا, تو پھر ہم مغرب اور عشاء کے درمیان جو ٹائم ملے گا آدھا پونا گھنٹہ وہ کتابیں پڑھیں گے, اور سکول کا ٹائم صرف عشاء کے بعد کر دیں گے, کیونکہ وہ ٹائم لمبا ہو جائے گا. پھر کافی بھی راتیں اور پڑھ رہی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سارے ٹائم ٹیبل کی پابندی کرو تاکہ زندگی میں ہم ایک روٹین کے عادی بنیں. بد نظمی والی زندگی جانوروں کی ہوتی ہے. نظم والی زندگی پتہ ہو کہ میری ابتدا ہے, یہ انتہا ہے. اپنی زندگی کو ایک نظم میں ڈھالو, ایک پابندی میں ڈھالو. اس سے تمہاری زندگی ساری آگے بہترین بنے گی, انسانی زندگی بنے گی, حیوانی زندگی نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق